بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا معجزہ، ایپیسوڈ نمبر 4 میں، اور پیدائش کے وقت کے 5 معجزات، ایپیسوڈ نمبر 3 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ترتیب بار ہم ویڈیو نمبر 5 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کے دلچسپ اور دردناک واقعات کا ذکر کریں گے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت عبد المطلب خانہ کعبہ میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے نور اور تجلی کا دیدار کیا۔ اس کے علاوہ یہودیوں سمیت کئی دوسرے لوگوں نے بھی وہ تمام نشانیاں دیکھیں جن کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے، جیسا کہ ستاروں کا بہت قریب آ جانا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کی چھت سے حیران ہو کر نیچے آنے لگے کہ زمین میں لرزش ہونے لگی اور خانہ کعبہ کے اندر کی سائڈ پہ رکھے ہوئے تمام بت اوندھے منہ گر کر ٹوٹ گئے۔ حضرت عبد المطلب گھر کی طرف جانے لگے تو انہیں مزید حیرت ہوئی کہ پورا گھر نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ انتہائی خوشی، شکر گزاری کے جذبات اور آنسو لیے ہوئے جب وہ گھر کے اندر جانے لگے تو انہوں نے احتراماً اپنی چپلیں اتار دیں۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ آخری نبی کا ظہور ان کے گھر میں ہوا ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب نے ایک شاندار سی عقیقے کی دعوت کی جس میں پورے شہر کو بلایا۔ اس رات یہودیوں سمیت جتنے لوگوں کے بھی گھر بچہ پیدا ہوا انہیں یہی لگ رہا تھا کہ شاید ان کا بچہ بہت خاص ہے۔ اس خوشی میں سب جمع ہوئے اور جشن منانے لگے اور اپنے اپنے قبیلے کے بتوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ دیے۔ حضرت عبد المطلب بھی اپنے پوتے کو خوشی اور شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا ذہنی رابطہ قائم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھ دیا۔ پھر تمام مجمع کے سامنے اپنے پوتے کو لائے اور اعلان کر دیا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، جس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو انہیں بتایا گیا کہ محمد کا مطلب ہے تعریف کے قابل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر دادا کی خوشی، توجہ اور اہتمام کو دیکھ کر اسی وقت سے کئی لوگ جیلسی کا شکار ہو گئے تھے، جن میں سب سے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب اور چچی بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک چچی کی کنیز صوبیہ کا دودھ پیا، لیکن 3 دن بعد چچی نے منع کر دیا صوبیہ کو کہ تم اسے دودھ نہیں پلاؤ گی، اور چچا ابو لہب نے بھی بیوی کی سائیڈ لیتے ہوئے کہا کہ یہ دودھ نہیں پلائے گی۔ عربوں کا یہ رواج تھا کہ چھوٹے بچوں کو پرورش کے لیے صحرا بھیج دیتے تھے تاکہ صحرا کی کھلی تازہ ہوا میں بچوں کی اچھی گروتھ ہو۔ دیہاتوں میں رہنے والی عورتیں سال کے مختلف حصوں میں مکہ آتی تھیں اور شیر خوار بچوں کو پرورش کے لیے صحرا لے جاتی تھیں۔ بی بی حلیمہ بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ صحرا میں سفر کرتے ہوئے جانوروں کے فاقوں، کمزوری اور سخت گرمی میں پانی ختم ہو جانے کی وجہ سے لیٹ ہو گئیں۔ اسی دوران تمام دائیاں بچوں کو لے گئیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بچہ سمجھ کر کسی دائی نے نہیں لیا۔ جب بی بی حلیمہ دیر سے پہنچیں تو انہیں بتایا گیا کہ اب تو سب بچے جا چکے ہیں۔ ان کے شوہر نے پریشانی اور مجبوری میں اپنا ایک کمزور سا جانور بیچ دیا، مگر اچھے پیسے نہیں ملے۔ اب ایک کمزور لاغر سی اونٹنی بچی تھی، ویسے بھی مکہ میں خشک سالی تھی، فاقوں کی وجہ سے جانور اور بی بی حلیمہ کی پوری فیملی کمزور ہو چکی تھی۔ انہیں لگا کہ واپسی کے سفر سے یہ مر جائے گی، اسی لیے ان کے شوہر نے اونٹنی کو بیچنے کا ارادہ کیا تو خریدنے والوں نے بہت کم قیمت لگائی اور کہا کہ اب یہ کسی کام کی نہیں ہے، اسے ذبح کرنا ہوگا۔ مگر جیسے ہی انہوں نے چھریاں تیز کیں، اونٹنی کے اندر ایسی طاقت آئی کہ وہ ہر رکاوٹ کو توڑتی ہوئی بازار گلیوں کو کراس کرتی ہوئی سیدھی بی بی آمنہ کے گھر کے آنگن میں چلی گئی۔
اونٹنی کے گم ہو جانے کے ڈر سے بی بی حلیمہ بھی پیچھے پیچھے بھاگتی رہی اور اس طرح وہ بھی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک پہنچ گئیں۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اسے چھوڑ دیں، یہ ڈر گئی ہے اور اس کا گھر والے خیال رکھ لیں گے۔ پھر انہوں نے بی بی حلیمہ کو عزت سے بٹھایا، کھلایا پلایا۔ جب بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر بچے پر پڑی تو وہ بے اختیار لبکیں اور پیار کرنے لگی اور بولی کہ یہ تو بھوکا ہے مگر میں تو اپنے بچے کا بھی دودھ نہیں پورا کر پاتی۔ پھر بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کوشش کرتی ہیں کہ فوراً ہی دودھ آنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ جذبات سے رونے لگ گئی، جس پر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی کہ وہ دودھ پلاتے وقت کیوں روئیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحرا بھیجنے کا فیصلہ ہوا، جس پر بی بی آمنہ بہت اداس تھیں، مگر حضرت عبدالمطلب نے سمجھایا کہ اس وقت یہودی اس بچے کی تلاش میں ہیں جو کہ تمام مذاہب کو ختم کر دے گا، لہٰذا مصلحت اسی میں ہے کہ ہم اپنے بچے کی حفاظت کی خاطر اسے صحرا بھیج دیں۔ یوں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل پر پتھر رکھ کر بچے کو اپنے سے جدا کرنا پڑا۔ چونکہ تمام الہامی کتابوں میں آخری پیغمبر کے ظہور کا ذکر موجود تھا اور یہودی بزرگوں کو وہ تمام نشانیاں بھی نظر آ چکی تھیں جو کہ آخری پیغمبر کی پیدائش پر ظاہر ہونی تھیں، لہٰذا ان کو یقین تھا کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے اور ہم ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے کہ کوئی ہم پر غالب آ جائے، لہٰذا انہوں نے خواتین کا ایک گروہ تیار کر کے بھیجا۔ یہ گروہ مکہ میں گھر گھر جاتا اور یہ لوگوں کو کہتے کہ ہم شیطانی ارواح، نظر بد وغیرہ سے بچانے کے لیے، دم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس بہانے سے وہ بچوں کے شانوں کے بیچ میں چیک کرتے کہ مہر نبوت ہے یا نہیں۔ اسی دوران بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر گھر واپسی کے سفر پر روانہ ہوئیں۔ ان کی لاغر بیمار اونٹنی جس پر بی بی حلیمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہ تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی اور دودھ بھی اتنا زیادہ دیتی کہ سب گھر والے سیر ہو کر دودھ پیتے۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی گھر پہنچی باران رحمت ایسی ٹوٹ کر برسی کہ قحط سالی، فاقوں اور غربت کا خاتمہ ہو گیا، لیکن بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی خواتین سے ہر وقت خطرہ رہتا کیونکہ وہ بچے کی تلاش میں ہر طرف پھیل گئی تھیں۔ ایک دن پانی پینے کے بہانے کچھ خواتین بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہو گئیں۔ ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور اپنے پیاروں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔